بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين مظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. سورہ مبارکہ عصر ایک طرف منجی عالم بشریت امام زمان امام عصر آب حیات انسانیت کے نجات دہندہ بشریت کی مشکل کشا خاتم الاولیاء خاتم المعصومین خاتم الحجج خاتم الائمہ حضرت امام زمان کی شخصیت کو بیان کر رہا ہے. دوسری طرف منتظرین کے اوصاف کو جس جامعیت سے بیان کیا گیا اس کی ہمیں نظیر نہیں ملتی. نہ فقط سورہ مبارکہ عصر بلکہ قرآن مجید آغاز سے انجام تک یہ معرف ہے امام زمان کے لیے اور امام زمانہ معرف ہیں قرآن مجید کے لیے. امام زمانہ بھی کلام خدا ہے، قرآن مجید بھی کلام خدا ہے. امام زمانہ کلام خدا کا وجود تکوینی ہے اور قرآن مجید کلام خدا کا وجود تدوینی ہے. اگر قرآن کو مدون کیا جائے اور اس کا تدوینی نسخہ آمادہ کیا جائے تو امام زمان کی شخصیت سامنے آئے گی. اگر امام زمانہ کی شرح علمی بیان کی جائے تو قرآن مجید تحریر ہوگا
اینیت ہے ہر دو میں، وحدت ہے ہر دو میں، ہر دو ایک دوسرے کے لیے معرف ہے اور مبین ہے۔ قرآن امام زمانہ کو بیان کر رہا ہے، امام زمانہ قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ جو حیثیت قرآن مجید کی ہے وہ حیثیت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے۔ جس طرح سے باقی تمام تر صحیفے لوگوں کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکے اور تحریف، تغیر اور تبدل کا شکار رہے، لیکن قرآن مجید دشمن کے تصرف سے محفوظ اور مامون رہا۔ اسی طرح سے امام زمانہ کی شخصیت دشمن کے تصرف سے محفوظ اور مامون ہے۔ قرآن مجید انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح سے 1400 سالوں میں کتنی کوششیں کی گئیں، اس عصر میں آ جائیں، اس صدی میں آ جائیں، قرآن مجید کے لاکھوں نسخے چھپوائے گئے، تحریف کر کے تقسیم بھی کیا گیا، کتنی کوششیں کی گئیں اس زمانے میں، اور اس سے پہلے جو کوششیں کی گئیں کمی کاستی کی گئی، قرآن محفوظ ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے یہ روایت تحریر کی یحییٰ بن اقسم سے۔ یحییٰ بن اقسم نے بیان کیا کہ ایک یہودی عالم جو بہت قادر الکلام تھا، بہت فصیح اور بلیغ شخصیت کا حامل تھا، اور مامون الرشید اس کے علم سے، اس کی شخصیت سے، اس کے بیان سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور کئی مرتبہ نجی محافل میں مامون الرشید نے اظہار کیا کاش یہ یہودی عالم یہودی ہونے کے بجائے مسلمان ہوتا، کہ ایک ایسا برجستہ اور ایک ایسا دقیق، نکتہ سنج، بذلہ سنج عالم اگر اسلام کے پاس ہوتا تو یقیناً اسلام کی بالادستی ہوتی بجائے اس سے کہ یہود میں ہو۔ اور یہاں تک کہ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ مامون الرشید نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ کتنا اچھا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اور ایک مرتبہ جب ہم مسلمان علماء کے ساتھ اس یہودی عالم نے مناظرہ کیا تو ہم سب کو شکست دی اور ہم سب کو لاجواب کر دیا، یہاں تک کہ جب ہم سب رخصت ہو رہے تھے تو مامون الرشید نے اسے اپنے پاس روک لیا، باقی تمام درباری، مفتی، علماء جا چکے تھے، صرف وہ یہودی عالم مامون الرشید کے پاس بچ گیا تھا، اور صرف میں رک گیا تھا اور مجھے روک لیا تھا، اور میری موجودگی میں مامون الرشید نے اس یہودی عالم سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں انعامات اور اکرامات سے نوازوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے جان اور مال کو مباح قرار دے دوں گا، تمہارے لیے مشکلات پیدا کروں گا، پریشانیاں پیدا کروں گا تمہارے لیے۔ تو یہودی عالم نے جواباً کہا کہ تمہارا جو جی چاہتا ہے کر لو، لیکن کبھی بھی میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور کبھی اپنے آبائی دین کو ترک نہیں کروں گا۔ لیکن عجیب یہ ہوا کہ 1 سال مکمل ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک مرتبہ جب میری بغداد میں اس سے ملاقات ہوئی، یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ جب ملاقات ہوئی اور دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، تو میں نے اس سے استفسار کیا۔ مولانا شبلی نعمانی اور دیگر سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا۔ یحییٰ بن اقسم جو قاضی القضات اور چیف جسٹس رہا مامون الرشید کا، اس سے پہلے ہارون، اس کے باپ مامون کے باپ کا مفتی اعظم رہا، وہ روایت کر رہا ہے۔ کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مامون الرشید نے اتنا زور لگایا، تمہیں تخویف اور تحریض سے کام لیا، خوف دلایا، ڈرایا، دھمکایا، لالچ بھی دلائی مال دنیا کی، اس کے باوجود تم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اب خود سے مسلمان ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں سے پلٹ کے آیا اور میرا وظیفہ مامون الرشید نے قطع کر دیا تو میں پریشان ہوا کہ کیا کروں۔
تو میں نے اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، چونکہ میری کتابت بہت اچھی تھی، میری لکھائی بہت اچھی تھی، تو میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، لیکن ان میں دخل و تصرف کیا، تحریف کی، تغیر و تبدل سے کام لیا، کمی بیشی، کچھ اپنی مرضی سے بڑھا دیا، کچھ اپنی مرضی سے کم کر دیا۔ لکھے یہ 3 نسخے انجیل کے، انہیں لے جا کر بازار میں فروخت کیا، بک گئے، اور بعد میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے میں نے 3 نسخے بعد میں تورات کے لکھے، انہیں بیچا، بک گئے۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی وہی کام کیا جو تورات اور انجیل میں انجام دیا، دخل و تصرف کیا، الفاظ کو آگے پیچھے کیا، ترتیب بدلی کچھ مقامات پر، اور پھر قرآن کے جب یہ 3 نسخے لے کے گیا بازار میں مسلمانوں کے پاس، تو مجھے تعجب یہ ہوتا تھا کہ جیسی وہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کیسا لکھا، قرآن کھولتے تھے تو ان کے سامنے وہی جگہ سامنے آ جاتی تھی جس میں میں نے تحریف کی ہوتی تھی، تبدیلی کی ہوتی تھی، اور وہ ہماری طرف قرآن بڑھا جاتے کہ لے جاؤ، اس میں تم نے دخل و تصرف کیا، یہ اغلاط سے پورا ہے۔ تو اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے حق تعالیٰ نے بشر کے حق ہر طرح کے دخل و تصرف سے محفوظ رکھا، مامون رکھا۔ اور کوئی انسان کوشش کر کے بھی کہا کہ میں 10-20 افراد کے پاس لے کے گیا، لیکن جس کے پاس لے کے جاتا تھا، جو بھی قرآن کھولتا تھا تو وہی عبارت، وہی الفاظ، وہی صفحات، وہی اوراق اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، عہد رسول اسلام میں دیکھ لیجئے، یعنی پوری بستی مسلمان ہونے کے لیے تیار تھی۔ یہ جناب خضر اور جناب موسیٰ کا جو واقعہ ہے، جب یہ آیات نازل ہوئیں، 15ویں پارے کا آخری حصہ، 16ویں پارے کا شروع، اور ان آیات میں جب قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ کی یہ 2 بزرگ، یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت شخصیتیں جب اس وادی میں، اس قریہ سے ان کا گزر ہوا، اگرچہ یہ بھوکے تھے، مسلسل سفر کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن نہ انہوں نے پانی پیش کیا، نہ کھانے کے لیے دیا، باوجود کہ ان 2 اولیاء خدا نے، انبیاء نے، بزرگان نے مطالبہ کیا، اس کے باوجود مانگنے پر بھی انہوں نے کھانا اور پانی پیش نہ کیا۔ تو مذمت تھی ان دونوں کے بارے میں۔ تو اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ انطاکیہ کے رہنے والے یہ افراد، ان کا وفد آیا ختمی مرتبت کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اکثریت غیر مسلم ہے اور ہم میں سے چند ایک مسلمان ہیں، اور ہم اپنے اونٹوں کے اوپر سونا بار کر کے لے کے آئے ہیں، وہ سارا سونا مال دنیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے اگر آپ اس آیت میں یہ جو ایک نقطہ ہے ابو، اسے ہٹا کر اس کی جگہ اوپر 2 نقطے بڑھا دیجئے، اتو کر دیں، تاکہ ہم خفت سے بچ جائیں۔ جو بھی قرآن پڑھے گا قیامت تک وہ یہی سمجھے گا کہ ہم اہل انطاکیہ بخیل اور کم ظرف تھے، کہ اللہ کے 2 برجستہ شخصیتوں کو ہم نے محروم رکھا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا بخل اور ہماری کنجوسی جو بھی قرآن پڑھتا رہے گا عیاں ہوتا رہے گا۔ تو آپ ہماری عزت کے لیے اور ہماری حرمت کی پاسداری کے لیے صرف اس ایک نقطے کو نیچے سے ہٹا دیجئے، ابو کی جگہ اتو کر دیجئے۔ ختمی مرتبت نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، وہ مال دنیا واپس کر دیا، اور کہا کہ قرآن مجید کے ایک نقطے میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس طرح سے دشمن کی گزند سے محفوظ ہے، اسی طرح سے جس طرح سے قرآن صامت محفوظ ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق محفوظ ہے۔ سرے سے امام زمانہ خلیفہ خدا ہیں، اللہ کے علم کا مظہر ہیں اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ آپ سے متعلق یہ سوال کرنا کہ آقا کیسے زندہ ہیں، یہ عجیب ہے۔ وہ ذات کہ جس کے وجود سے ساری کائنات باقی ہے، سب لوگ زندہ ہیں، اور ہر انسان کو اللہ کی نعمتیں میسر آ رہی ہیں، جو خود ہمارے لیے آب حیات ہے، ہم اس سے متعلق پوچھیں کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ زندہ ہے، جو خود اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ ایسے ہی اگر ایک مچھلی پانی کے اندر رہتے ہوئے سوال کرے کہ یہ سمندر کیسا ہوتا ہے، سمندر میں پیدا ہوئی، سمندر میں زندگی گزار رہی ہے، اور خود سے بڑی مچھلیوں سے پوچھنا شروع کر دے کہ یہ سمندر کیا ہوتا ہے، در حالی کہ اسی سمندر میں زندگی گزار رہی ہے، اس کی رزق کا انتظام پروردگار نے اسی سمندر میں رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ باقی ہے۔ خود آقا امام زمانہ کا وجود من بہل وجود ہے، اور
آپ کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے. کیسے زندہ ہے؟ خدا اپنے ایک نبی اور ایک نمائندے کو. دیکھیے آپ جب زیارات کے لیے جاتے ہیں نجف اشرف سے کربلا کی طرف 7 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. یہ آغا بھی جاتے ہیں اور باقی برادران کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آغا تو کثرت سے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بھی یقیناً گئے ہوں گے، آپ کی نگاہ پڑی ہوگی. جب آپ نجف سے چلتے ہیں کربلا کی طرف تو 7 کلومیٹر طے کرنے کے بعد بائیں ہاتھ پہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا پہاڑ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی. اور اگر آپ گائیڈ سے پوچھیں یہ کیا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ اسے تلہ نمرودیہ کہتے ہیں. تلہ نمرودیہ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں پاکستان میں جیسے K2 ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے یا باقی پہاڑ. نہ، یہ میدانی جگہ تھی لیکن بعد میں پہاڑ بنا. کیسے؟ آج سے 4000 سال پہلے جب نمرود حضرت ابراہیم کی منطق کے آگے بے بس ہو گیا، سرنگوں ہو گیا، تو اس کے پاس جب کوئی دلیل اور برہان سے جواب نہ بچا کہ وہ اللہ کی حجت کا مقابلہ کرے، سامنے آ کر علمی گفتگو کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، مناظرہ کرے، مشاجرہ کرے، تو اس نے جب دیکھیے آپ کا دشمن جب بھی گولی چلاتا ہے، جب بھی مسجدوں میں بم دھماکے کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، پشاور میں جیسے ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو جنایت کی گئی، توحش کا ثبوت دیا گیا، یہ آپ کے مکتب کی حقانیت کا مظہر ہے. یعنی آپ کے دشمن کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہے، ورنہ وہ دلیل سے بات کرتا، برہان سے بات کرتا، کبھی گولی سے بات نہ کرتا، کبھی گالیاں اور گستاخیاں استعمال نہ کرتا. جب دشمن کے پاس دلیل اور برہان ختم ہو جائیں پھر وہ دشمنی کا سہارا لیتا ہے، پھر وہ اذیت اور آزار کرتا ہے، پھر وہ راستے سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی چارہ جوئی کرتا ہے. یہی ہوا. ایک انسان جناب ابراہیم، آپ مجھے بتائیے ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے، کتنی لکڑیاں چاہیے؟ 1 من، 2 من، 3 من، 10 من، 20 من، 100 من. لیکن جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود نے جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے، پورے جنگل ویران کر دیے اور ایک پہاڑ بنا دیا لکڑیوں کا. اس درجہ اس کو احساس شکست تھا کہ اب آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کتنے ہی جنگل کٹوا کے اس نے پہاڑ کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ 4000 سال پہلے اس جگہ آگ لگی اور 4000 سالوں میں کتنی مرتبہ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، بارشیں ہوئیں. لیکن 4000 سال گزرنے کے باوجود، آندھیوں کے باوجود، طوفانوں کے باوجود، زلزلوں کے باوجود، بارشوں کے باوجود، آج بھی آپ کو میلوں دور سے نظر آتا ہے یہ تلہ نمرودیہ. کیا ہوا کہ ایک طاغوت اور باطل حکمران اپنے زمانے کی اللہ کی حجت، ایک نبی، ایک رسول اور ایک امام کے سامنے بے بس ہو گیا اور آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ کام کیا. کتنے جنگل کاٹے. اور اب مرحلہ یہ تھا کہ جب آگ لگا دی تو اگلی مشکل یہ کہ پھینکیں کیسے آگ میں، اس لیے کہ بہت دور کھڑے ہو کر اتنی شدید حرارت تھی کہ اب اس کی وجہ سے انسان قریب کھڑے نہیں ہو سکتا تھا. خود نمرودیوں کو، اس کے سپاہیوں کو بہت زیادہ پیچھے ہٹنا پڑا، اتنی حدت تھی اس کی، بہت دور تک اس کی حرارت پہنچ چکی تھی. اب مسئلہ یہ کہ جناب ابراہیم کو کیسے پھینکیں اس میں. تو آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے نمرود نے منجنیق کا، گوپھن کا انتظام کیا اور آپ کو رسیوں سے کسا تاکہ جیسے گول گیند بن جاتی ہے، پتھر بن جاتا ہے جسے پھینکا جا سکے، تو رسیوں میں مضبوطی سے کس کے باندھا جناب ابراہیم کو اور پھر منجنیق میں رکھا، گوپھن میں رکھا تاکہ اب آپ کو پھینکا جا سکے. اور جس لمحے آپ کو پھینکنے کے لیے، پہلے دیکھیں منجنیق میں چکر دیے جاتے نا، ایسے گھمایا جاتا ہے تاکہ پھینکا جا سکے، چکروں پر چکر دیے جا رہے تھے تاکہ پھینکا جا سکے. اسی لمحے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ مدد درکار ہے، آپ کو میری مدد چاہیے. تو کیا جواب دیا جناب ابراہیم نے؟ کہا چاہیے لیکن تمہاری نہیں. کہا پھر کس کی مدد چاہیے؟ کہ جس سے چاہیے اس کو پتا ہے. تو یہ جناب ابراہیم اگرچہ شیخ الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے آپ کا مقام بلند ہے، چونکہ بیک وقت نبوت بھی، رسالت بھی اور امامت بھی یکجا ہے آپ کے وجود میں، شیخ الانبیاء.
بعد از ختمی مرتبت تمام انبیاء سے افضل، لیکن پیغمبر سے آپ کا مقام کم ہے. اس کے باوجود کہ آپ بوڑھے ہیں، معمر ہیں، اور پیغمبر کی نسبت آپ کی عمر کہیں زیادہ ہے، اور آپ کو چکروں پر چکر دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ہذیان نہیں ہو رہا. وہ نبی جو پیغمبر سے مرتبے میں کم ہے، گوپھن میں گھمایا جا رہا ہے، اسے ہذیان نہیں ہو رہا. اور وہ محمد مصطفیٰ جو فخر ابراہیم ہے، ان کو معمولی بخار میں ہذیان ہو جائے، ناممکن نہیں ہے. اب پھینکا گیا، جناب ابراہیم کو جب پھینکا گیا، یہ قرآنی واقعہ ہے، اسی لیے میں اسے استشہاد کر رہا ہوں. جب پھینکا گیا، جلے یا بچ گئے. اتنی بڑی آگ کی تاریخ انسانی میں جہنم کی آگ ہے. وہ مرنے کے بعد انسان نے دنیا میں، اس کائنات میں اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی ہوگی جو آگ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی، کہ جنگلوں کے جنگل کٹوا دیے گئے، اور منجنیق سے آپ کو 1-2 کلومیٹر دور سے رکھ کے پھینکا گیا آگ میں. لیکن جب آگ میں پھینکا گیا تو جلے یا نہیں جلے؟ نہیں جلے، بچ گئے. سوال، آگ تو جلاتی ہے، پھر کیسے بچے؟ کیسے بچے؟ ایسے بچے کہ ادھر سے جناب ابراہیم چلے اور ادھر سے پروردگار نے آیت چلا دی. ادھر جناب ابراہیم آگ تک پہنچے، ادھر سے آیت پہنچ گئی. اللہ نے نار پر وحی نازل کی، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی. اب آپ ملتان کے دانشور تشریف فرمائیں. اب بتائیے، اگر قرآن کی یہ آیت جہاں تک رک جاتی، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم بچ جاتے یا وفات پا جاتے؟ وفات پا جاتے. نہیں، برد کا مطلب وہ ٹھنڈک نہیں ہے جیسے چاند کی میں نے مثال دی تھی کہ جو رات کے وقت ہوتی ہے، چونکہ وہاں پہ 2 ہفتے کی دن اور 2 ہفتے کی رات ہے. نہ، ایسی ٹھنڈک سے مراد ایک روٹین میں، جیسے سردیوں کی ٹھنڈ ہے. اب سردیوں کی ٹھنڈ میں تو کوئی نہیں مرتا. جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی تو کیسے مرتے؟ اس طرح سے کہ آپ کو رسیوں میں کس کے باندھ کے پھینکا گیا تھا. تو اگرچہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی لیکن رسیاں کون کھولتا؟ تو رسیوں میں جکڑے رہتے. کتنے دن جکڑے رہتے؟ انہی لکڑیوں کے اوپر، آگ کے اوپر لکڑیوں میں، رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے رہتے. 4 دن، 5 دن، 6 دن، کتنے دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے. بالآخر آپ کی وفات ہو جاتی. لیکن یہ قرآن ہے. پروردگار نے صرف یہاں پر پہنچ کے بات نہیں روکی. یہ نہیں کہا کہ یا نارو کونی بردن، نہ، وسلامن، اور سلامتی بن جا. تو یہ آگ کیسے سلامتی بنی جناب ابراہیم کے لیے؟ اس طرح سے سلامتی بنی کہ ابراہیم بھی محفوظ رہے، اور جناب ابراہیم نے اپنے جسم اطہر پر جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ بھی محفوظ رہا. کپڑے جلے؟ نہیں جلے. تو کپڑے کی ساخت وجوبی بھی وہی ہے جس چیز سے کپڑا بنتا ہے، رسی بھی اسی سے بنتی ہے، لیکن رسی جل گئی، کپڑے نہیں جلے جناب ابراہیم کے، رسی جل گئی. سلامتی اس طرح سے بنی آگ کہ آگ نے کپڑوں کو نہیں جلایا، رسی کو جلا دیا. یہاں مرحوم علامہ نکن کی خوبصورت بات مجھے یاد آتی، بہت خوبصورت ہے اور ایک لطیف نکتہ ہے صاحبان ذوق کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک حجت خدا، اللہ کا نبی، خود بچ جاتا ہے آگ میں، اگر ڈال بھی دیا جائے، پھینک دیا جائے، خود بچتا ہے. دوسرا، جس شے کو وہ اپنے ہمراہ وابستہ کر لے وہ بھی بچ جاتی ہے چونکہ کپڑوں کو خود اختیار کیا. لیکن اگر کسی کو نبی خدا کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بھی محفوظ رہ جائے گا. تو جب آگ میں پھینکا گیا جناب ابراہیم کو، ایسی آگ کہ جو چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی جائے گی اس دنیا میں، اتنی بڑی آگ. اور جب اللہ نے وحی کی آگ پر کہ سلامتی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جا جناب ابراہیم کے لیے، رسیاں جلیں اور جناب ابراہیم ٹہلتے ہوئے بہت آرام سے اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور محفوظ رہے. یہ قدرت خدا ہے. اگر اللہ کا ایک نمائندہ
تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی آگ میں ڈالے جانے کے باوجود محفوظ اور زندہ رہ سکتا ہے، تو کیا دوسرا نمائندہ اس دنیا میں جہاں پر ہر اعتبار سے زندگی کے مواقع زندہ نہیں رہ سکتا؟ آقا زندہ ہے، اور آقا کے وجود سے ہماری زندگی، اس سلسلے میں روایات ہیں، لیکن آج میں کچھ چونکہ عرض کل بیان نہیں کر سکا تھا، وہ 40 خصوصیات امام زمانہ سے متعلق، وہ میں آج ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ پس عینیت ہے قرآن مجید میں اور وجود مبارک امام زمانہ میں۔ جس طرح سے قرآن مجید دشمن کی گزن سے محفوظ ہے، اسی طرح سے امام زمان دشمن کی گزن سے محفوظ ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے درجات ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید امام زمان کے وجود کی بھی درجات ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری لائبریریوں میں، یہ قرآن مجید کا نازل ترین درجہ ہے، ورنہ حقیقت قرآن جیسے سورہ مبارکہ واقعہ میں پروردگار نے فرمایا کتاب مکنون ہے قرآن مجید۔ اس قرآن کو پروردگار اگر اسی حالت میں اتار دیتا تو عرش و فرش اس کے نزول کو تحمل نہ کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ جو اپنی سختی اور صلابت میں اپنی مثال آپ ہے، وہ نزول قرآن کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اصلا اس عالم امکان میں صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کو تحمل کر سکے۔ صرف قلب مصطفیٰ، جب پہاڑ قرآن کے نزول کو تحمل نہیں کر سکتا تو قلب مصطفیٰ میں اتنی صلابت کہاں سے آ گئی؟ یہ انسان کامل ہے، یہ مرحلہ ہے عینیت کا مرحلہ ہے، چونکہ وحدت وجودی ہے۔ اور ہمارے لیے جو قرآن آیا ہے، نازل ہونے کا مطلب یعنی اتنا نیچے کیا پروردگار نے نازل کیا اس قرآن کو کہ ہمارے لیے الفاظ کی شکل میں اترا قرآن۔ چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اپنے معاف ضمیر کا ابلاغ، اپنے دل و دماغ میں موجود باتوں کو ایک دوسرے کو الفاظ کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس قرآن کو لفظوں کے حجاب میں اتارا تاکہ انسان کے لیے قابل تحمل ہو جائے اور قابل ادراک ہو جائے اور قابل فہم بن جائے۔ البتہ یہ قرآن مجید کے نور کی شدت ظہور ہے کہ وہ لفظ کے جو تاریک حجاب تھے ان علوم قرآن کے لیے، خود وہ الفاظ بھی نورانی ہو گئے، اور ان کا اثر اگر میں اس بیان کروں اس بارے میں بہت وسیع و عریض گفتگو ہے۔ یہاں تک کہ اصفہان میں، نجف آباد میں ایت اللہ بید آبادی، یہ روایت کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے، تو جو ان کا قصبہ تھا اصفہان میں، سلطان پور میں، ان کے قصبے میں ایک ہی بس چشمہ تھا جہاں سے پانی آتا تھا، اور سارے کریا والے وہاں سے پانی لیتے تھے، اور کئی سالوں کے بعد وہی چشمہ خشک ہو گیا جو پہاڑ کے دامن سے نکلتا تھا، اور جب خشک ہوا تو تمام اہل کریا پریشان ہو کر ایت اللہ بید آبادی کے پاس جمع ہوئے۔ کہا کہ کیا کریں، یہاں تو ورنہ ہمیں کئی کلومیٹر دور سفر کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بہت سخت ہے، اور ایک ہی چشمہ تھا جو ہم سب کے لیے زندگی کا ذریعہ تھا، اور پانی خشک ہو چکا۔ تو ایت اللہ بید آبادی نے اس وقت قرآن کی آیت لکھی، یہی آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لکھی اور کہا کہ اسے جا کر پہاڑ کی اونچی جو چوٹی ہے اس میں رکھ کے آ جاؤ، اور ادھر اہل کریا رکھ کے آئے، اور پھر ایک پوری بلند آواز اس پہاڑ کے دامن سے اٹھی جسے پورے اہل کریا نے سنا، اور جب صبح پہنچے تو وہاں سے ایک ایسا چشمہ ہے کہ اہل اصفہان کہتے کہ وہ آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کی بیسیوں سید کتب نے جو خوبصورت گفتگو کی اپنے مقدمہ قرآن میں، تفسیر قرآن میں، یوگوسلاویہ کی خاتون سے متعلق، وقت نہیں ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا۔ یہ قرآن ہے جو مردوں کو زندہ کرتا، اور یہ امام زمانہ کے اوصاف میں سے، امام زمانہ بھی زندہ کرنے کے لیے آئیں گے اور زندہ کریں گے۔ جیسے آج کی 40 علامات میں آپ پڑھیں گے کتنی شخصیتیں زندہ ہوں گی عہد امام زمانہ میں، مالک اشتر نخعی کو، ابو دجانہ کو، ابو ذر غفاری کو، مقداد کو،
اور اصحاب کہف میں سے 7 شخصیات کو اور جناب موسیٰ کے ساتھیوں میں سے کن کن کو زندہ کیا جائے گا، روایات میں تواتر کی حد تک سب کے نام موجود ہیں. جس طرح سے قرآن زندگی دیتا ہے، جو خصوصیات قرآن مجید کی ہیں، قرآن ذی مراتب وجود ہے، اسی طرح سے امام زمانہ بھی ذی مراتب موجود ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام زمانہ ہمارے درمیان اگر انسانی صورت میں، انسانی شکل میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہی وجود ہے اور بس اسی عالم میں. نہ، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. مہدویت سے متعلق میں کافی کتابیں اپنے ہمراہ لے کے آیا، لیکن میرے پاس جتنی کتابیں موجود ہیں ان سب میں سے بہترین کتاب آیت اللہ جوادی عاملی مفسر قرآن، جنہوں نے ایک عظیم الشان تفسیر تحریر کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ تفسیر کا درس خارج ان کا مکمل ہو چکا ہے اور وہ 63 جلدیں آ چکی ہیں اور ابھی تک 21واں پارہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر باقی ابھی مزید مجلدات تقریباً 100 ہو جائیں گی. اور ایک ان کی تفسیر موضوعی بھی ہے، موضوع کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر، اور ہر علم کے اوپر ان کی کتابیں امام زمانہ سے متعلق یہ بہترین کتاب ہے ان کی. مہدی موعود موجود، انہوں نے وہ مراتب بیان کی ہیں. امام زمانہ اس عالم ملک میں ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا وجود محدود ہے. جس طرح سے قرآن مجید ہے، قرآن مجید ایک ذی مراتب وجود ہے جس کے درجات ہیں. جیسے خود ذات ختمی مرتبت، عرب آپ کے نازل ترین مرحلے کو دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ ہاں تمہاری طرح رہتے ہیں، تمہاری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، لیکن نہ، یہ اس مرحلے پر فائز ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ ختمی مرتبت کا نازل ترین وجود ہے. انسان ان ظاہری آنکھوں سے نہ قرآن مجید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی عظمت کا ادراک کر سکتا ہے، نہ امام زمانہ کی عظمت کا ادراک کر سکتا ہے. ان آنکھوں سے اور ان حواس سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ جواہر جو اصل کون ہے وہ انسان کی ہیتا ادراک سے خارج ہیں. آراز، اور آراز میں سے بھی صرف کیف، آراز کی تمام اقسام میں سے صرف کیف، اور کیف کی تمام اقسام میں سے صرف رنگ اور روشنی، اور رنگ اور روشنی کی صرف اتنا حصہ جو ہمارے حواس خمسہ کی رینج میں آ جائے، یہ ہمارے لیے مجہول سے معلوم بن جاتا ہے. تو ان حواس کے ذریعے سے کس طرح سے کوئی انسان عظمت قرآن کا ادراک کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں. اسی طرح ان حواس کے ذریعے سے، ان آنکھوں سے کچھ دیکھ کر یوسف زہرا کے جمال کا اندازہ کرنا چاہے، ممکن نہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے جو الفاظ درج کی، میں تبرکاً چند ایک لفظ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے. دیکھیے کیا خوبصورت کلمات استعمال کیے. فرماتے انسان کامل نیز چنین است. قرآن سے متعلق گفتگو کرتے کرتے بہت طویل گفتگو کی اور قرآن اور امام زمانہ کی وحدت کو بیان کیا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب گورباچوف کو خط لکھا اسلام کی دعوت کا تو آیت اللہ جوادی عاملی لے کر گئے تھے سوویت یونین میں. اور جب خط وہ لے کے گئے تو گورباچوف نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ دیجئے، لیکن انہوں نے ان کا ہاتھ گورباچوف کا آگے بڑھا رہ گیا. البتہ وہ بھی ایک اعلیٰ ظرف شخص تھا اور انہوں نے خط نہیں دیا. کہا کہ مجھے یہ کہہ کے بھیجا گیا کہ میں نے خط دینا نہیں ہے، خط سمجھانا ہے آپ کو. اور اس کے بعد پھر ایک ایک لفظ پڑھتے تھے، ایک ایک جملہ، اور تفہیم کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ساتھ جو ترجمہ کرنے والے تھے وہ بتاتے تھے. اور پھر آغا جوادی کہتے تھے پوچھو کہ یہ اتنا سمجھ آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں سمجھ آ گیا. اس میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو میں کمیونزم کو دنیا کے عجائب گھروں میں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری حکومت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور بہت ساری جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ساری، اور اس کے بعد سے رشیا میں اسلام جس طرح سے پھیلا، پہلے شاید نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ آغا جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان کامل نیز چنین است. انسان کامل بھی بالکل قرآن کے سارے مدارج بیان کیے. فرمایا اسی طرح سے ہے. ایک وجود عنصری دارد کہ در عالم طبیعت است. ایک امام زمانہ کا حجت خدا کا وجود عنصری ہے جو اس عالم میں، عالم ملک میں،
ہمارے درمیان ہے جو ان آنکھوں سے قابل رؤیت ہے، اس لیے تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں، لیکن منحصر نہیں ہے۔ وہ جامع در خدمت ہوئی، وہ وجود مثالی دارت، ایک عالم مثال میں آپ کا وجود ہے کہ ملکوتیان در مشہد او ہستن، کہ فرشتوں کی ہدایت اور انہیں ان کے مخصوص کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ امام زمان صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اولیاء خدا کے لیے، فرشتگان الہی کے لیے، انہیں بھی درجہ کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ وجود جبروتی دارت کہ عقول عالیہ در خدمت اوین، ایک اسی امام کا وجود جبروتی ہے کہ وہ عقول عالیہ کو اپنے درجہ کمال تک لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ایک وجود خلافت مطلق دارت، اور ایک امام زمان کا وجود خلافت مطلق ہے کہ اللہ مستخلف عنہ، جس لفظ پر میں زور دیتا ہوں، اور یہ اللہ کے خلیفہ، اللہ کی صفات کے مظہر، اللہ کے جمال کے مظہر، اللہ کے علم کے مظہر، اللہ کی قدرت کے مظہر، اللہ کی حیات کے مظہر، اللہ کے ہر وصف کے مظہر تام، مظہر نور السماوات والارض، مظہر لیس کمثلہ شیء، مظہر لم یکن لہ کفوا احد، امام زمانہ حجت حق، وہ آپ کا وجود خلافت مطلق دارت کے در مشہد و محضر مستخلف عنہ، خود خدا کے محضر میں، جو عقل انسانی سے، عقل بشر اس کے حیطہ ادراک سے ماورا، بالاتر اور قابل فہم نہیں ہے سرے سے، بس امام وجود کا ادراک ممکن نہیں ہے، کوئی انسان درک نہیں کر سکتا امام کا مقام۔ اور پھر قرآن مجید کے ساتھ باقی جو آپ کی نسبتیں، اب وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ اب جتنے وقت بچا ہے اجمالی طور پر خصوصیات کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک پہلی خصوصیت وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اسے میں نہیں پڑھ رہا۔ دوسری خصوصیت جو امام زمانہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا نسب ننہال سے اور جناب عیسیٰ کا نسب ننہال سے جا کر ایک نقطے پر، جیسے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ان کی والدہ تو اس طرح سے امام زمانہ نجیب الطرفین ہیں، اس طرح سے نجیب الطرفین ہے کہ آپ بہت سارے انبیاء اور اولیاء خدا کی نسل میں سے ہیں، ننہال کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شجرہ انہوں نے بیان کیا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اب میں ذکر نہیں کر رہا۔ تو اس نقطے پر جناب یوشع پر جا کر جناب عیسیٰ بن مریم اور جناب امام زمانہ کا اپنی ماں کی طرف سے سلسلہ متصل ہو جاتا ہے، یہ ایک امتیاز، اس میں کوئی دوسرا امام یا اولیاء خدا میں سے شریک نہیں ہے۔ پھر اور دوسرا طویل ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ ایک معتبر روایات ہے کہ امام زمان کے لیے حق تعالی نے بیت الحمد تعمیر کیا، اس میں ایک چراغ جو آپ کی ولادت کے دن روشن ہوا، بیت الحمد جس میں حضرت کے لیے تعمیر کیا گیا اور ایک چراغ روشن کیا گیا، کس دن؟ جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یہ چراغ کب تک روشن رہے گا؟ جب تک امام زمانہ شمشیر لے کر دنیا میں نظام عدل کے قیام کے لیے عملی طور پر تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہ خصوصیت۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی ہستی میں پیغمبر اکرام اسلام کی کنیت اور نام بیک وقت جمع نہیں ہوئے، نہ ہوں گے سوائے امام زمانہ کے۔ کسی کی کنیت ابو القاسم ہوگی لیکن نام محمد نہیں ہوگا، کسی کا نام محمد ہوگا لیکن ساتھ کنیت ابو القاسم نہیں ہوگی۔ وہ ہستی کی کنیت بھی پیغمبر کی کنیت ہے، نام بھی پیغمبر کا نام ہے، وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں۔ جی، اسی طرح سے ایک خصوصیت کہ کسی ہستی کے نام لینے کے لیے نہیں ہوئی لیکن آپ کے نام لینے کو منع کیا گیا۔ اچھا، اور یہ کہ آپ خاتم الاوصیاء ہیں۔ آج ایک سازش کی جاتی ہے اور آج کل ایک نیا لفظ آپ سنتے ہوں گے بہت سارے دین بازوں کی زبان سے، خاتم المعصومین، پیغمبر کے ساتھ۔ نہ، پیغمبر خاتم المعصومین نہیں ہے، امام زمانہ خاتم المعصومین ہے۔ وہ ذات کہ جس پر اللہ نے ولایت کا، امامت کا، خلافت کا اور عصمت کا اختتام کیا، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ آپ کی پشت مبارک پر جس طرح سے ختمی مرتبت کی پشت پر ختم نبوت کی مہر تھی، آپ کی پشت مبارک پر ختم امامت اور ختم ولایت کی مہر ہوگی۔ جی،
جی. اور قرآن مجید کی یہ آیت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے آفاق عالم میں، وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ وہ پکار اٹھیں گے کہ وہ اللہ حق ہے. اس آیت کا عملی طور پر بتمام معنی ظہور امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگا. تب کائنات کی چیزوں کو اس طرح سے عیاں کر دیا جائے گا کہ ان آیات کی تفسیر اور علامات حضرت کے ظہور سے قبل ہوں گی. اور امین حق کی تفسیر خروج قائم سے فرمایا کہ وہ خدا کی طرف سے حق ہے جسے خلق دیکھے گی. یعنی وہ چیزیں جو پہلے نہیں آیا ہوں پوری طرح سے عہد امام زمانہ میں خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر قرآن مجید کی دوسری آیت وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے. اس کی تفسیر میں امام صادق فرماتے ہیں کہ منادی جناب قائم اور ان کے والد علیہ السلام کا نام لیا جائے گا اور ندا دی جائے گی. اور غیبت نعمانی میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک منادی ندا دے گا کہ اور جو شخص مشرق میں وہ بھی سنے گا، مغرب میں وہ بھی سنے گا، جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے گا اور جو کھڑا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ بیٹھا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اور وہ آواز جبریل کی ہوگی جو جمعہ کی رات ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کو اس دنیا میں سنی جائے گی. یہ خصوصیات امام زمانہ میں سے ہیں. ایک افلاک اور آسمان کا تیز رفتار کو چھوڑ کر سست حرکت اپنا لینا. یہ بات اب روایت سن لیجئے تاکہ بات آسان ہو جائے بچوں کے لیے. امام سے پوچھا گیا کہ امام کے ظہور کے بعد آپ کتنا عرصہ حکومت کریں گے؟ تو جواب دیا 7 سال. 7 سال تک یہ حکومت رہے گی جس میں ان کا ہر سال تمہارے 10 سالوں کی مقدار کے برابر ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت خدا جسے چاہے گا زندہ کرے گا. یہ کتنے اگر 1 سال 10 سالوں کے برابر ہے تو 7 سال یعنی 70 سال امام زمانہ کی حکومت ہوگی. یہ سوال تو پھر یہ کس طرح سے یہ 1 سال 70 سالوں کے برابر ہوگا؟ اس کی وضاحت ہے. اب بیان کا وقت نہیں بچا، وقت ختم ہو رہا ہے. آگے اگلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. یعنی نظام شمسی کی حرکت کو پروردگار سست کر دے گا. جس سورج سے چل رہے ہیں اگر ایک چیز ان میں سے سست ہو، جیسے سورج سست ہو جائے یا کوئی ایک ستارہ، تو پھر ساری کائنات منقرض ہو جائے، نابود ہو جائے. نہ، اس کائنات کا خالق، اس نظام کا خالق پورے نظام کو اسی ترتیب سے لے. جس سورج سے چل رہا ہوگا تو سست روی سے، جس طرح سے قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اسی طرح سے مصحف امیر المومنین ظاہر ہوگا. اس کی خصوصیات کیا ہیں ان کو بیان نہیں کر رہا. اسی طرح سے سفید بادل کا حضرت کے سر اقدس کے اوپر سایہ فگن رہنا دائماً، اور ملائکہ اور جنات کا آپ کے لشکر میں ہونا اور آپ کے انصار کے سامنے ان کا ظاہر ہونا. یعنی ملائکہ بھی نظر آئیں گے جو پہلے عام انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے. پیمبر دیکھتے تھے، مولے متقیان دیکھتے تھے، اور خواص اولیاء خدا جس طرح سے اہل بیت اطہار. لیکن بعد از ظہور امام زمانہ آپ کے سپاہی بھی، آپ کے ساتھی بھی جنات کو بھی مشاہدہ کریں گے جو آپ کے لشکر میں ہوں گے، اور وہ ملائکہ جو آپ کے لشکر میں نصرت کے لیے آئیں گے ان کو مشاہدہ کریں گے. اچھا، طول روزگار و گردش لیل النہار کا آپ پر اثر انداز نہ ہونا. جیسا میں نے بتایا تھا کہ اس وقت آپ جب آئیں گے تو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے 40 سال کا ایک جوان ہوتا ہے، اگرچہ آپ کی عمر طولانی ہوگی. جانوروں کے درمیان جو ایک دوسرے سے اور ان کے اور انسانوں کے درمیان جو وحشت و نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کی تفصیلات اور اس کی وجہ بھی ذکر کی گئی لیکن اب بیان نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ آپ کے علم میں ایک مرتبہ مرور ہو جائے. وفات پا جانے والوں میں سے ایک جماعت کا آپ کے ہم رکاب ہونا. شیخ مفید نے نقل کیا 27 افراد قوم موسیٰ سے، 7 اصحاب کہف، یوشع بن نون، سلمان، ابو ذر، دجانہ انصاری، مقداد مالک اشتر اور بہت ساری شخصیات کو زندہ کیا جائے گا. یہ لوگ مختلف شہروں میں حاکم ہوں گے. اور روایت میں کہ جو شخص 40 صبح دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، اگر عہد غیبت امام زمانہ میں اس کا انتقال ہو گیا تب بھی بعد از ظہور امام زمانہ اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ امام کے ناصرین میں سے شمار پائے گا. اس لیے بہت تاکید ہے کہ دعائے عہد ضرور پڑھی جائے.
زمین کا ان خزانوں اور ذخیروں کو باہر نکالا جو اس میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے سپرد کیے جائیں گے. یعنی زمین کی بہت ساری چیزیں، جیسے اب ہم بہت ساری نوادرات استعمال کرتے ہیں، معدنیات استعمال کرتے ہیں، قوت کے منابع ہیں، لیکن ساری چیزیں ابھی تک انسانوں پر منکشف نہیں ہوئیں. لیکن بعد از ظہور امام زمانہ یہ ساری چیزیں، زمین اپنی پوری نعمتوں کو انسانوں کے لیے ظاہر کر دے گی. لوگوں کے عقول کا آپ کے وجود مبارک سے مکمل ہو جانا. روایت میں ہے کہ امام دست شفقت اپنے انصار اور اپنے قریبیوں، اپنے سپاہیوں کے سر پر اس طرح سے پھیریں گے کہ ان کی عقول کامل ہو جائیں گی. اور قرآن مجید کی یہ آیت، اس کا عملی ظہور تبھی ہوگا کہ یغنی اللہ. میں مختصر کر رہا ہوں، اس کی تفسیر میں گئے تو وقت زیادہ لگ جائے گا. حضرت کے اصحاب کی آنکھوں اور کانوں میں فوق العادہ قوت کا ہونا، اس حد تک کہ وہ 4 فرسخ کے فاصلہ سے حضرت کو دور سے دیکھیں گے بھی اور آپ کی گفتگو سنیں گے بھی. 4 فرسخ ابھی بتایا تھا کتنا ہوتا ہے جی؟ نہیں، 6. 24 کلومیٹر دور سے امام زمانہ کو دیکھ پائیں گے اور حضرت کی آواز سن پائیں گے. جی، یہ خصوصیات ہیں جو معتبر روایات میں، جن پر اجماع ہے ہمارے علماء کا، وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت کے اصحاب کا طویل العمر ہونا، خوب اس کو بھی بیان نہیں کرتے. حضرت کے انصار کے بدن اور آفات اور بلاؤں سے کمزوری کا دور ہونا. قرآن مجید نے جو انسان کی قوت کی حد بیان کی ہے، وہ قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک شخص ایک دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر 2 کا، 3 کا، 4 کا. قرآن بیان کرتے کرتے جو آخری حد بیان کی وہ 10 ہے. لیکن امام زمانہ کی سپاہ میں جو افراد شریک ہوں گے، وہ آپ کی معیت میں پروردگار کی نصرت سے وہ ایک فرد 40 شجاع مردوں کی قوت کا حامل ہوگا. یہ امام زمانہ کی وجود کی برکت سے. پھر آپ کے ہاتھ میں پیغمبر گرامی اسلام کا علم ہوگا اور آپ کا علم لے کر اس دنیا میں ظاہر ہوں گے. اور رسول اسلام کی زرہ سوائے وجود امام زمانہ کے کسی اور کے بدن پر پوری طرح سے کامل نہیں اترے گی. اور جب آپ پہنیں گے تو لگے گا کہ اس کو آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا. اور بس تمام کر دیتے ہیں. تمام زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک، بحر و بر، خشک و تر، آباد و غیر آباد اور کوہ و دشت کو آپ کی سلطنت کا گھیر لینا. یعنی پوری کائنات، پوری زمین مکمل طور پر آپ کے تصرف میں آ جائے گی، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جس میں آپ کا حکم جاری نہ ہو اور آپ کا فرمان نافذ نہ ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ہر چیز تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دے گی. ایک اور امتیاز حضرت کا لوگوں کے درمیان علم امامت کے ذریعے سے حکم کرنا. جس طرح سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وہ کوئی عادل، وہ شاہد نہیں مانگتے تھے، گواہ نہیں مانگتے تھے، اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ دیتے تھے. امام زمانہ بھی اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے، جو بہت خطرناک بات ہے اور سب کو ڈرنا چاہیے کہ جب وہ اپنے علم سے فیصلہ دیں گے تو پھر کس کے پاس کیا بچتا ہے اور کیا نہیں بچتا. الانسان علی نفسہ لبصیر. انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے. 1-2 اور بیان کر دیں یا کافی ہے اس پر؟ حضرت کے اصحاب و انصار کے لیے آسمان سے تلواریں اترنا. آپ کے بعض اصحاب کے لیے آسمان سے شمشیر آئے گی، یہ ہماری روایات میں ہے. جانوروں کا حضرت کے انصار کی اطاعت کرنا، خود جانور بھی مطیع ہوں گے حضرت کے انصار کے. اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور خصوصیات مزید بیان نہیں کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ دوسرے مراحل کی طرف بڑھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز.